یدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین کرام، اللہ خالق کائنات جل علا دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے ماہ رمضان المبارک دے دوسرے عشرے دا پہلا روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائی اور پھر اپنے پاک گھر دے اندر نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا نے ماہ رمضان المبارک دے متعلق قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے اللہ سے طلب کرو۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی جل علا نے جس وقت ماہ رمضان المبارک دے روزے عطا فرمائے تو اس دے اندر ابتداءً 6 تبدیلیاں واقع ہوئیاں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جدو نماز عطا فرمائی تو ابتداءً نماز دے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہویا۔ جس طرح سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات اپنے محبوب نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے نال 50 تو 5 بقایا رہ گیاں۔ یہ پہلی تبدیلی واقع ہوئی نماز دے اندر۔ پھر ابتداءً مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کردے رہے۔ تقریباً 17 مہینے مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ قبلہ عطا فرمایا، یہ بھی ایک نماز دی تبدیلی۔ اور پھر ابتداءً نماز دے اندر رفع یدین کیتا جاندا سی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نو بھی منسوخ فرما دیتا۔ ابتداءً نماز دے اندر گفتگو بھی صحابہ کر دے سن، یعنی جماعت ہو رہی ہے اور کوئی صحابی لیٹ آیا ہے، اور دوران نماز آ کے پوچھ دا سی بھی کتنی رکعتاں ہو گئیاں، تے جڑا نماز دے اندر شامل ہے وہ دسدا جی 2 رکعتاں ہو گئیاں یا 3 رکعتاں ہو گئیاں۔ تو ابتداءً نماز دے اندر گفتگو کرنا بھی جائز سی۔ آہستہ آہستہ نماز دے اندر سکون آندا گیا۔ پھر جڑی نماز ہون اسی ادا کرنے ہاں بھی این ہی اے نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری ایام دے اندر پڑھنے دا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جس طرح نماز دے اندر تبدیلیاں ہوئیاں اسی طرح روزے دے اندر بھی چند تبدیلیاں واقع ہوئیاں۔ ابتداءً کریم آقا علیہ السلام جدو مدینہ پاک ہجرت فرما کے آئے تو یہودی عشورے دے دن دا روزہ رکھ دے سن۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تسی روزہ کیوں رکھ دے جے؟ انہوں نے کہا جی اس دن سانو فرعون کو نجات ملی، فرعون نو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے نو اللہ تعالیٰ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی، لہٰذا اسی شکرانے دا روزہ رکھنے ہاں، یہ موسیٰ علیہ السلام دی سنت ہے۔
تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ساڈا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام دی سنت عمل کریے. تو ابتدان عشورے دا روزہ مسلمانہ واسطے فرض کیتا گیا. پھر اس نو منسوخ کر کے ایام 20 دے روزے یعنی چاند دی 13، 14 اور 15 تاریخ دے روزے فرض کیتے گئے. پھر اس نو بھی منسوخ کر دیتا گیا تو رمضان دے روزے فرض کیتے گئے. لیکن ابتداءً چاہے روزے رکھ لو چاہے روزے ادا فدیہ ادا کر دو، دونوں صورتاں جائز سن. پھر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے اس نو منسوخ کر دیتا اور ماہ رمضان المبارک دے ہی روزے رکھنا فرض فرما دیتے. تو یہ 4 تبدیلیاں واقع ہوئیاں. 5ویں تبدیلی یہ واقع ہوئی کہ ابتداءً جڑا روزہ رکھیا جاندا سی وہ پہلیاں شریعتاں دے مطابق، یعنی کہ اگر نماز مغرب ٹائم روزہ افطار کیتا اور نماز عشاء تک کھان پین دی اجازت ہے، عمل زوجیت دی نماز مغرب تو نماز عشاء تک اجازت ہے. جدو عشاء ہو گئی اگر کوئی سو جاوے تو اس دا اگلا روزہ شروع ہو گیا. ہن کل اگلے دن افطار ٹائم ہی کھانا کھا سکتا ہے یا عمل زوجیت ہو سکتی ہے. پھر نبی پاک دے ایک غلام حضرت سرما ابن قیس انصاری دا ایک واقعہ پیش آیا جس دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے رات دے وقت مسلمانہ واسطے کھانا پینا جائز فرما دیتا اور سحری دا انتظام اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ نو عطا فرمایا. وہ واقعہ کی ہے انشاءاللہ کل دے درس دے اندر وہ بیان آئے گا کہ حضرت سرما ابن قیس انصاری دا واقعہ کی ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے. تو یہ 5ویں تبدیلی واقعہ ہوئی کہ سحری دی اجازت ملی. 6ویں نمبر تے جڑا آج دا درس ہے تو نماز مغرب تو نماز عشاء تک عمل زوجیت دی اجازت ہے. اگر عشاء ہو گئی یا کوئی سو گیا تو اس دا اگلا روزہ شروع ہو گیا. ہن وہ کھا پی بھی نہیں سکتا اور عمل زوجیت بھی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بیوی نو بلایا عمل زوجیت واسطے. وہ فرمان لگیاں کہ میں تے ایک دفعہ سو گئی سا لہٰذا ہون میرا تے روزہ شروع ہو گیا اگلا. تو حضرت عمر فاروق نے سمجھا کہ شاید بہانہ بنا رہی ہے تو آپ نے عمل زوجیت فرما لی. جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمل کر چکے تو اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، رون لگ پے. حضرت عمر سوچ دے نے کہ عمر تو کی کیتا، رب دی حد نو توڑ دیتا ہے، تو تے گناہگار ہو گئے ہیں. تے پھر سوچ دے نے کہ ہن میں کی کراں. پھر جدو قرآن پاک تے غور کیتا اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو پھر ادھر ادھر نہ جاؤ، سیدھا دربار مصطفیٰ دے اندر تشریف لے کے آ جاؤ. حضرت عمر فاروق لو اے عمل سرزد ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در مصطفیٰ تے تشریف لے کے آ گئے. اللہ فرماندا ہے جدو کوئی اپنی جان تے ظلم کر لوے تے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جاوے. یا اللہ اتھے آ کے کی کریے؟ فرمایا فاستغفر اللہ کولو معافی منگو. یا اللہ جدو اپنی جان تے ظلم کر لئیے دربار مصطفیٰ دے اندر آ کے اگر توبہ کریے تو کیا سانو معافی مل جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تسی بھی توبہ اور بخشش منگو تے تہاڈے واسطے میرا محبوب سفارشی بن جاوے. فرمایا حضور تہاڈی سفارش کرن. یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو در مصطفیٰ تے آ جاؤ گے آ کے معافی منگو گے حضور شفاعت کرن گے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اپنے رب نو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، اپنے رب نو رحم کرنے والا پاؤ گے. حضرت عمر فاروق دربار مصطفیٰ دے اندر تشریف لے کے آئے. اکھا دے اندر آنسو نے عرض کیتی کہ آقا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں. سارا واقعہ بیان کیتا کہ آقا میں عمل زوجیت کر چکیا ہاں، حالانکہ میری بیوی سو کے بیدار ہو گئی سی، اس دا اگلا روزہ شروع ہو گیا. جس وقت حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ ارشاد فرمایا
اور بھی کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی آقا یہ عمل ساڑھے کول بھی سرزد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت نو نازل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب دے غلاموں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہو گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تو بظاہراً گناہ کیتا، غلطی سرزد ہو گئی، مگر چاہیے تو اسی کی سزا دیتی جاندی، لیکن جدو سفارشی کملی والے نو بنا لیا تے پھر سزا نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معافیاں بھی عطا کیتیاں اور انعام بھی عطا فرمایا۔ انعام عطا فرمایا کہ قیامت تک دی امت نو رمضان شریف دیاں راتاں دے وچ اپنی زوجہ دے نال عمل زوجیت نو اللہ تعالیٰ نے جائز فرما دیتا۔ یہ صدقہ ہے جناب حضرت عمر فاروق دا۔ اس آیت تو اے بھی فائدہ حاصل ہویا کہ بعض دفعہ بڑیاں دیاں غلطیاں، بڑیاں دیاں خطاواں چھوٹیاں واسطے عطا دا سبب بن جاندیاں نے، کہ حضرت عمر فاروق کو خطا سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے مسلمانوں نو ماہ رمضان المبارک دیاں راتاں دے اندر عمل زوجیت دی اجازت عطا فرما دی تھی۔ جس طرح جناب آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سے کہ تو دانا نہیں کھانا، اس درخت دے قریب نہیں جانا، لیکن آپ نے دانا کھا لیا، آپ کو جڑی ہے اجتہادی خطا جڑی ہے وہ سرزد ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ دا کرم دیکھو، جناب آدم علیہ السلام دی خطا دے سبب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا نو مارز وجود دے اندر لے آندا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام دا صدقہ ہے۔ جس طرح ابتداءً وضو دی اجازت ہے لیکن تیمم دی اجازت نہیں، جناب بی بی عائشہ صدیقہ دا ایک موقع تے ہار گم ہو گیا، قافلے نو ایک جگہ تے لیٹ ہو گئی، قافلہ تلاش کرتا رہا ہار نو، بہت دیر تک ہار نہ مل سکیا، ادھر نماز دا ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے سینے تے قرآن دی آیت نازل فرمائی، فرمایا میرے سونے محبوبہ اگر تہاڈے غلاماں نو پانی نہ ملے، اسی مٹی نو انہاں واسطے پاک کر دیتا ہے، اے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکدے نے۔ تو یہ صدقہ ہے جناب حضرت عائشہ صدیقہ دا۔ تو اللہ تعالیٰ دا قانون یہ ہے کہ جدو بھی اپنے بندیاں نو رعایت دیندا ہے، اپنے پیارے اور اپنے نیک بندیاں دی وجہ نال دیندا ہے، تاکہ قیامت تک لوگ انہاں نیک بندیاں دے احسان تھلے دبے رہن۔ حالانکہ رب تعالیٰ نو پتہ سی ابتداءً کہ رمضان دیاں راتاں دے اندر عمل زوجیت جائز ہو جانی ہے، لیکن ابتداءً اس عمل نو حرام رکھیا، پھر جناب عمر فاروق دے صدقے اجازت عطا فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نو پتہ سی کہ نمازہ 5 باقی رہ جانیاں نے، لیکن پہلے 50 کیوں عطا فرمائیاں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وسیلہ آ جائے اور لوگ جڑے نے وسیلے دا انکار نہ کرن۔ اسی طرح رب نو پتہ سی کہ وضو اگر پانی نہ ہوئے وضو واسطے تو تیمم جائز ہو جانا ہے، لیکن ابتداءً اس دی اجازت نہیں دیتی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ دی صدقے نال اس عمل دی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی تھی۔ تو پتہ چلیا کہ جدو بھی اللہ تعالیٰ رعایت عطا فرماندہ ہے، اپنے نیک بندیاں دے سبب عطا فرماندہ ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ، انہوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے دا لباس ارشاد فرمایا۔ تو وجہ کی ہے، علماء کرام ارشاد فرماندے نے کہ میاں بیوی ایک دوسرے دے راز اور عیب اس طرح چھپاندے نے جس طرح لباس انسان دے جسم دے عیب چھپا لیندا ہے۔ تو اس واسطے میاں اور بیوی نے ایک دوسرے دا لباس کیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ جس طرح انسان نو مرد ہوئے یا عورت ہر عمر دے لحاظ نال موسم دے لحاظ نال ہر وقت لباس دی ضرورت ہے، اسی طرح میاں بیوی نو ایک دوسرے دی ہر وقت ضرورت ہوندی ہے۔ اس واسطے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن، تو اب ان سے ہم بستری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مہینے دے اندر رات دے وقت اپنی زوجہ نال ہم بستری دی اجازت عطا فرمائی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی عمل زوجیت تو بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرو کہ مولا مینو نیک سہل اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔